بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ بات کر رہے ہیں اور آج اس کی اس سلسلہ کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ بات کر لیتے ہیں ہمارے جو تعلقات پچھلے 2.5 سال میں رہے عمران حکومت میں سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ۔ دیکھیے، جب عمران خان آئے تو ایک اچھی اپرچونٹی ملی۔ ہم نے کچھ اسپیس لوز کی تھی وزیر اعظم نواز شریف کے زمانے میں یمن کو لے کر، تو ایک اچھی اپرچونٹی تھی اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا، اینڈ ہی ریچڈ آؤٹ ٹو بوتھ سعودی عربیہ اینڈ یو اے ای۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دونوں ممالک کے جو ولی عہد ہیں انہوں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا، پھر ہمارے وزیر اعظم نے بھی دورے کیے، تو ایک اچھا اسٹارٹ لیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سعودی عرب نے اور یو اے ای نے ہماری فائنینشلی بھی مدد کی۔ لیکن ہم جو ہیں پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں کہ چیزوں کو سسٹین نہیں کر پاتے، اور پھر 3 میں سمجھتا ہوں بنیادی غلطیاں ہم سے ہوئیں جس کی وجہ سے اس وقت سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہو بھی جائے گی آنے والے وقتوں میں۔ لیکن اس وقت بہرحال ایک ایسی کیفیت ضرور موجود ہے کہ جہاں پہ ہم ان ایزی سا فیل کر رہے ہیں، اور پاکستانی بحیثیت مجموعی بھی ان ایزی فیل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، 5 اگست پچھلے سال جو بھارت نے کیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر کو لے کر، اس کے بعد ہماری اپنی سفارتکاری میں وہ جان نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اور یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کسی دوسرے ملک کو اس کا قصوروار ٹھہرا دینا۔ پہلی غلطی تو ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے جو کوالالمپور سمٹ ہونی تھی نومبر پچھلے سال، اس میں ہم نے یا ہمارے وزیر اعظم نے یا ہماری حکومت نے بہت جلد حامی بھر دی۔ ایسے انیشیٹوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں، پھر اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان سے دوستوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیسا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس انیشیٹو کو، اور پھر کوئی پوزیشن لیتے ہیں۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کیا ہوا، ہمارے وزیر خارجہ بھاگے بھاگے ریاض پہنچے، تو سعودی عرب نے اپنے جو ان کی آنیسٹ ویوز تھے وہ بتا دیے اس انیشیٹو کے بارے میں، پھر ہمارے وزیر اعظم بھی گئے، اور پھر شاید ان کو یہ ایک دیا گیا، ایک ان سے آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی کہ آپ اس کو چھوڑیے، آپ مت جائیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ کشمیر پہ OIC کا ایک سیشن ہو جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کمٹمنٹ کی حد تک تھی کہ یا ایک بات چیت ہو رہی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سعودی عرب نے ایک قسم کی انفارمل انڈرسٹینڈنگ پاکستان کو ضرور دی تھی۔ تو چلیے، ہم نے کوالالمپور کو بہت اٹھایا کہ جی ہمارے وزیر اعظم جا رہے ہیں، اور پھر وہ نہیں گئے، تو یہ پہلے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس قسم کے جو انیشیٹوز ہوتے ہیں بڑے سوچ بچار کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو پہلی تو ہم سے غلطی یہ ہوئی۔ دوسری غلطی پھر ہمارے وزیر خارجہ نے، جب وہ OIC نے کوئی خاص ہمیں ریسپانس نہیں دیا کشمیر کے تنازع پہ، تو وہ ٹیلی ویژن پہ آ گئے کہ جی اگر یہ OIC ہمیں اوبلائج نہیں کرتا یا جموں اور کشمیر پہ کوئی میٹنگ نہیں کرتا، اسپیشل سیشن نہیں کرتا، تو پھر ہم IC کے باہر جا کر مسلمان ممالک کا ایک اجلاس بلائیں گے۔ تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایسا غیر ضروری بیان تھا جو ہماری طرف سے آیا ہے، اور جس نے بجا طور پہ سعودی عرب کو اور یو اے ای کو اوفینڈ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، آپ دوستوں کو جتنے بھی آپ کے اختلافات کیوں نہ ہوں، آپ پبلکلی ان کو امبیرس نہیں کرتے۔ یہ سفارتکاری کا پہلا اصول ہے۔ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے چائنا کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پبلکلی آ کے ایسی بات کہیں اور یہ کوشش کریں کہ ان پہ پبلک پریشر ڈالیں۔ پبلک پریشر بلڈ نہیں ہوتا، پبلک پریشر بلڈ ہوتا ہے آپ کے کلاؤڈ سے، آپ کی سفارتکاری سے، کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس طرح چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو دوسری غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے یہ آ کر بڑا کلیم کر دیا، یہی آپ کو تو 2-3 کنٹریز آپ کے نہیں آنے والے، تو آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم OIC کے باہر جا کر ایک انیشیٹو لیں گے۔ تو اور یہ دوسری غلطی، اور یقیناً اس نے ریاض کو اور ابوظہبی کو اپسیٹ کیا۔ تیسری غلطی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے
وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن کو ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں مجھ پہ پریشر تو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ اب وہ پریشر انہوں نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا، لیکن بالکل بات واضح تھی کہ ان کا اشارہ خلیجی ممالک کی طرف ہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب UAE۔ یہ بھی بیان نامناسب تھا، اور پھر اگلے ہی روز فارن آفس نے ایک بیان دے دیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی ایسا پریشر نہیں ہے عمران خان پہ، اور ان کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے۔ یہ ایک سمپل سا ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے ڈینائی کرنی ہو یا ہم نے کوئی ریٹریکٹ کرنی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے۔ تو یہ 3 بنیادی غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے جہاں تک سعودی عرب اور UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات کی معاملات ہیں۔ پھر دیکھیے ایران کے وزیر خارجہ نے بھی پچھلے دنوں پاکستان کا دورہ کیا۔ ایران ہمارے لیے اہم ملک ہے، اس میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ پاکستان کی فیصلہ سازی میں لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات سعودی عرب اور UAE کے ساتھ بگڑ جائیں، چونکہ ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، ایک خاص مسلک سے بھی ان کا تعلق ہے، تو وہ ایران کے ساتھ زیادہ قریب دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اس وقت جو مفادات ہیں وہ بنسبت ایران کے خلیجی علاقوں کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اس وقت دیکھیے ایران کی صورتحال کیا ہے۔ ایران میں نہ تو ہمارے پاکستانی کام کرتے ہیں، نہ ہمارا کوئی بہت بڑی تجارت ہے، اور پھر اس وقت ایران سینکشنز میں بھی ہے۔ US کے ساتھ، نئی US حکومت کے ساتھ کیا تعلقات کی نوعیت کیا ہوتی ہے ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کو بہتر نہیں کرنی چاہیے۔ ایران ہمارے لیے اہم ملک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایران کے ساتھ ہم تھوڑا بہت ریچ آؤٹ کریں گے تو ہمیں اپنے جو سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں UAE کے ساتھ ان کو ہم خطرے میں ڈال دیں۔ یہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ زیرو سم گیم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک سے تعلقات رکھے تو دوسروں کے ساتھ بگاڑ دیں۔ بابا سفارتکاری میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے تعلقات ہیں پہلے سے اسٹیبلشڈ، ڈیولپڈ، ان کو آپ اور بہتر سے بہتر کریں، ان میں اور سبسٹینس ڈالیں، اور جہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کریں کہ ایک کی کاسٹ پہ دوسرے کو کریں ٹھیک، اور جب دوسرے کو ٹھیک کرنے لگیں تو پہلے کی کاسٹ پہ ہو جائے۔ تو اس طرح سفارتکاری چلتی نہیں ہے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ سعودی عرب ہمارا ہمیشہ سے بڑا امپورٹنٹ ایک ملک رہا ہے، بھائی رہا ہے۔ بہت مواقعوں پہ سعودی عرب نے ہماری ہیلپ بھی کی ہے۔ ابھی بھی 2 ملین کے قریب پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں۔ گو کہ اب مشکلات ہو رہی ہیں، اور اس کی وجوہات سعودی عرب کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وہ ایک بنیادی وجہ ہے، لیکن ہمیں ان تبدیلیوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ڈائنامکس ہیں، نئے ڈائنامکس کس طرح کام کر رہے ہیں، اور ان ڈائنامکس میں ان تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اصل کام تو یہ ہے، جو ہم اپنا ہوم ورک نہیں کرتے۔ کشمیر میں ہماری سفارتکاری میں وہ جان شروع دن سے ہی نہیں تھی، 5 اگست 2019 کو لے کر، اور پھر ہم اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں کہ جی اس نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، اس نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ آپ نے کیا کارروائی، کیا کارکردگی ہے آپ کی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے میں اس حکومت کی، جو عمران خان صاحب کی حکومت کی، سٹارٹ تو بہت اچھا لیا تھا انہوں نے، اور ہم نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، لیکن بعد میں بدقسمتی کے ساتھ اس مومنٹم کو سسٹین نہیں کر پائے۔ تو جہاں تک خلیجی UAE اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں 30 نمبر سے زیادہ اس حکومت کو نہیں دے سکتا 100 میں سے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔